سنا پیپلز پارٹی کی گرفتاریاں، وارنٹ ایشو، اور اس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے سخت رد عمل آیا۔ آصف زرداری صاحب نے جو سب سے دلچسپ سوال اٹھایا اس سب میں، ان کا یہ سوال تھا کہ کیا کرپشن صرف کراچی میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عاصم کا قصور پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر عاصم کو 90 دن کے ریمانڈ پر رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ان پر الزامات جو مختلف نوعیت کے تھے، عہدے کا ناجائز استعمال، سی این جی اسٹیشنز اور پیٹرول پمپس کے لائسنسز، کمپنیوں کو، پیٹرول کمپنیوں کو فائدہ پہنچانا، اور اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ کے الزامات بھی ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی کا مقدمہ ان پر بنایا گیا۔ خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، پروگرام کا آغاز کریں گے وزیر دفاع۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا رد عمل، سب سے پہلے تو اس کے اوپر آپ کا جواب، اگر پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس بھی آج ہوئی، شیر رحمان صاحبہ اور قاہرہ صاحب نے کی، نہ صرف یہ پریس کانفرنس بلکہ خورشید شاہ صاحب 2 دن سے بول رہے ہیں، آصف زرداری صاحب نے بڑا سخت رد عمل دیا کہ بھرپور احتجاج اور ٹھوس حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کی، اور کہا کہ کرپشن صرف کراچی میں ہو رہی ہے۔ صرف رد عمل کے اوپر کہ رد عمل جائز آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کاشف، یہ کہنا کہ یہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے ایکسکلوسیولی، یہ نیب نے جو ہے موو جو ہے وہ بڑا افیکٹولی اور بڑا فورسفلی کے پی کے میں بھی کیا ہے، پنجاب میں بھی جو ہے کیا ہے۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں اتنا زیادہ جتنا زیادہ کراچی میں یا کے پی کے میں یا ایون کوئٹے میں بھی، بلوچستان میں بھی ہوا ہے، پولیٹیکل جو فگرز جو ہیں وہاں بھی اریسٹ ہوئی ہیں، کے پی کے میں بھی اریسٹ ہوئی ہیں، اے این پی کے فارمر منسٹرز اریسٹ ہوئے ہیں، چیف منسٹر کے بڑے قریبی لوگ پرانے چیف منسٹر کے وہاں پہ اریسٹ ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ دس از بینگ ڈن اکراس دی بورڈ۔ اگر خدا نخواستہ کو ہماری صفوں میں اس قسم کے لوگ ہیں تو ان کی بھی باری آ جائے گی، کوئی یہ کوئی ہم اس سے مبرہ نہیں ہے یا ہمیں اس سے استثناء نہیں ہے۔ تو یہ جن کے خلاف پرانے کیسز پڑے ہوئے تھے، چل رہے تھے، وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں یا ان کی میچورٹی آ گئی، ان کے اوپر جو کام ہونا تھا وہ میچور ہو گیا۔ اب یہ کہنا کہ ہمیں ایکسکلوسیولی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے مس پلیسڈ سارٹ آف این ایلیگیشن۔ لیکن میرے بڑے تعلقات ہیں، میں ڈاکٹر عاصم فرینڈ میرے بھائی ہیں، میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ تمام سے جو ہے بری ذمہ ہوں اور باعزت جو ہے وہ ریسٹور ہوں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ پیشنٹ آلسو، ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں یا امین فہیم صاحب ہیں یا کسی بھی اور کے ساتھی، یا میرے یہ ساتھی ہیں پچھلے 25 سال سے، میں نے ان کے ساتھ۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ انتقامی عمل ہے خواجہ صاحب۔ نہیں، ہمیں کوئی انتقام نہیں۔ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے پی ایم ایل این کا، بالکل میں آپ کو 100% ایشور کراتا ہوں، اپنے جو پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو ایشور کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے ایبسولوٹلی نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ کل شاہ صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ حکومت خود نہیں جانتی ہے کون کر رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ وہ جو آج پھر انہوں نے کہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ رینجرز اور فوج، دیکھیں 2 دن پہلے آرمی چیف جاتے ہیں کراچی، میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ساری گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں یا یہ نیب کر رہی ہے یا کروایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ رینجرز اور فوج جو ہے یا نیب جو ہے کوئی بھی آن دیئر اون کچھ بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ کاشف آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کیسز تو پڑے ہوئے ہیں پچھلے کچھ 6 سال سے نیب کے پاس۔ تو اسی لیے تو سر شک اسی لیے خواجہ صاحب ہوتا ہے کہ اتنے عرصے سے پڑے ہوئے کیسز سڈنلی ایکٹیویٹ ہونا، میں تو اس کے حق میں ہوں، جس نے کرپشن کیا اس کو پکڑنا چاہیے، تو لیکن میں پیپلز پارٹی کے گریونسز آپ کے سامنے رکھ، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف تو ان کی پرائم منسٹرشپ کے دوران اور اس کے فوراً بعد ان کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ میں نہیں کہتا کہ کارروائی جو ہے وہ بالکل سچ ہے، یہ تو جو اس کو ایک بڑا فیئر عمل جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گا، ادروائز میرے نزدیک تو وہ کوئی بڑے اچھے آدمی ہے،
لیکن یہ کہنا کہ یہ اچھے آدمی ہیں آپ کے نزدیک خالد صاحب، ایسے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ ان پہ الزامات کی فہرست دیکھیں، بلکہ میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس پڑے میں آج دکھا نہیں سکتے، الزامات ان کروڑوں روپے، عاصم صاحب کروڑوں روپے، اربوں روپے پر جائے گی بات، میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ یو آر پلئنگ بوتھ سائڈز ناؤ، آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ چیف موٹیویٹڈ ہے، انتقامی ہے۔ سر خالد صاحب میں ایک چیز کلیئر کروں، میری بات میں پیپلز پارٹی کے گریونسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب تک ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو میرے لیے تو بہت اچھے آدمی ہیں، جب ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اوپینین چینج کرنے کے متعلق سوچوں گا۔ آپ مجھے کہیں کہ میں پہلی ورڈکٹ دے دوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب یا اس قسم کے دوسرے جو دوست ہیں وہ غلط ہیں، کل خدا نخواستہ میں اس جگہ پہ ہوں اور مجھے آپ کنڈیم کر دیں وداؤٹ اینی پروف، اور یہ اس طرح کا پروسیس جو ہے جنرل مشرف کے وقت کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک نظام ہے اور وہ سب سے بڑا نظام تو وہی ہے اوپر والے کا ہے نا، تو وہ سارے سارٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے، میں انسانوں کی غلطیاں بھی سارٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے، انسانوں کے اچھے برے تمام جو ہے نظام جو ہے ان کو سارٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں یہ سائیکل سب پہ آنی چاہیے۔ بالکل میں یہ بالکل ایڈ کرنے لگا تھا کہ جس طرح میں لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ مائی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور، میں یہاں پہ اتنی زیادہ کرپشن ہے ہر لیول کے اوپر کہ اٹ از آلموسٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا تعفن جو ہے برداشت نہیں کیا جاتا، اسٹینچ جو ہے کرپشن کی اتنی ہے کہ اس برداشت سے باہر ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ 2.25 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی جو ہے انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ آپ نے کرپشن پہلے سے کم کیا، لیکن ابھی تک کرپشن جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ eliminate نہیں ہوئی، it is there and very much there۔ یہ سلسلہ بالکل اکراس دی بورڈ بغیر کسی تمیز کے بغیر کسی تفریق کے یہ سلسلہ جو ہے نا یہ جاری اور ساری رہنا چاہیے، اور کسی کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ جی مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، فلاں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ آخری سوال خالد صاحب، ایسے پیپلز پارٹی کی باری بھی آ گئی، یہ نون لیگ کی باری کب آئے گی؟ آپ نے کہا 6 سال سے ان کے کیس بنے، پیپلز پارٹی نون والوں پر تو 15-20 سال کے کیسز بنے ہوئے ہیں سر۔ یہ بالکل بنے ہوئے ہیں، اگلے دن جو فہرست جو جاری کی تھی نیب نے جو جاری کی تھی اس میں ہمارے لوگ بھی تھے، تو ان کا نمبر کب آئے گا؟ وہ کہتے ہیں نا صاحب میرا نمبر کب آئے گا، تو ان کا نمبر کب آئے گا سر؟ میں یہ دیکھیں اگر کسی کے خلاف کوئی ہے کوئی جو ہے نمبر ضرور آ جائے گا، اس سے کوئی بھی جو میں نے آپ کو کہا استثناء تو کسی کو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ اکراس دا بورڈ ہوگا، ویسے گارنٹی کر رہے ہیں؟ بالکل ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈھکی چھپی نہیں رہتی، یہ چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برڈز کم بیک ٹو روسٹ، یہ آتی رہتی ہیں، مکافات عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ ایسا وقت کسی پہ نہ آئے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع۔ وہ کہتے ہیں مکافات عمل ہے، اکراس دا بورڈ ہوگا، امید کرتے ہیں اکراس دا بورڈ ہوگا۔ خالد صاحب کی اس بات کو روک صاحب، اکراس دا بورڈ ہوگا۔ سے سن رہے تھے آپ بھی کاغذ کافی اکٹھے کر کے لے آئے اپنے؟ نہیں میں کر لے آیا، ہم نے آپ کے پروگرام میں اتنے ڈاکومنٹس دیے 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری دن تھے، میرا خیال ہے تسی تے تنگ آگے سے ڈاکومنٹ دے دیں۔ جب آپ نے فون کے کلاس اب تو آپ تشریف لے، میں اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو جو ان کا جی چاہتا ہے ان کو کرنے دیں۔ ابھی بھی آپ نے 7 اور 8 مارچ 2013 کی یہاں پہ نرگس سیٹھی نے 2 دن مسلسل یہاں پہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس کروایا تھا سلیم مانڈوی والا کے ذریعے، جس میں سب سے زیادہ سمریز جو ہیں اگر کسی وزارت کے ہیں کہ 2 دنوں میں، آج تک کبھی نہیں ہوا کہ 2 دن مسلسل آپ 24 گھنٹے اجلاس چلائیں اے سی سی کے، اور آپ کی 8 دن بعد حکومت ختم ہو رہی ہو۔ یہ کارنامہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا۔ آپ کسی دن وہ ریکارڈ اٹھوا لیں، وہ سمریز منگوا لیں، وہ ان کے منٹس منگوا لیں، نہ مل رہے ہوں تو میں لے آؤں گا۔ ذرا ان کے کارنامے دیکھیے گا کہ عاصم حسین صاحب وہاں پہ کیا اپنی سمریز لے کے آ رہے تھے، یہ نرگس سیٹھی صاحبہ جو ہیں یہ وہاں پہ کس طریقے کو ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ ایون کمل سے کیرا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا، کیرا صاحب سے، ہمارے دوست ہیں بڑے، وہ ووکل بھی ہیں، ان کو کسی نے پھر آپ کے شو میں اکٹھے بیٹھیں گے، ان سے یہ پوچھے گا آپ نے ایک سینیٹر ظفر صاحب سے، یہ رحیم یار خان سے، انہوں نے بزنس ٹرین چلائی تھی کہ ہم یہاں سے آپ کو بزنس ٹرین چلا کے دیں گے، سب کچھ ٹھیک کر کے دے دیں گے، مصروف یا کروڑوں روپے کا وہ ٹیکہ لے کے وہ گئے بزنس ٹرین کا،
इसी ने आखिरी दिन में उनको फेवर की थी कि इनसे आप ड्यूज ना लें, इनसे चीजें ना लें, इनसे पैसे ना लें, इनको फेवर जितने दे सकते हैं। सिर्फ एक बता रहा हूं, उसमें मैसिव किस्म की उन्होंने डील्स की थी और डील्स करने की कोशिशें की गई थी। एक लंबी कहानी जो मैं इस वक्त बैठ के यहाँ पे नहीं बता सकता। आप भी ख्वाजा साहब से बड़ा अहम सवाल कर रहे थे, मैं आपको इसका वाक्य सुनाना चाहता हूँ छोटा सा, कि जी हाँ भाई आप बताएं कि वही वाले मुकमुका वाली बातें होती हैं, जितने वो उनको सिंपैथी हो रही थी ख्वाजा साहब को, आप भी देख रहे थे, पूरी कौम सुन रही थी। हम सेनेटर अनवर बेग के घर बैठे थे, उन्होंने कोई पार्टी की हुई थी बाराकऊ में, शाहीन सबाई साहब भी यूएसए से आए हुए थे, परवेज रशीद साहब भी इन्वाइटेड थे, मैं भी था, और भी दोस्त अहमद मीर साहब भी थे, उसमें अरशद भी था, और 8-10 इस तरह लोग थे। उसमें उन्होंने पूछ लिया शाहीन सबाई साहब ने, ये आपको बता रहा हूं मैं, ये 2013 के इलेक्शन के कुछ अरसे बाद की बात है, उन्होंने कहा जी आपने दावे किए थे कि हम आएंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे और जरदारी को भी घसीटेंगे, तो फलां के पेट में छुरा मारेंगे, तो यहाँ पे फांसियां भी लगी थी, तो आप कुछ दिखाएं ना, कुछ करें। आप शाहीन सबाई साहब से कंफर्म कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। उस पर परवेज रशीद साहब बकायदा गुस्से में आ गए, यूजली वो कम गुस्से में आते, मैं सामने बैठा हुआ था। उन्होंने कहा शाहीन सबाई साहब आप हमें लड़ाना चाहते हैं, आप वो लोग तो शहबाज शरीफ ने माफी मांग ली जाके आसिफ जरदारी साहब से, यार क्या बात कर रहे हैं, मजे का है। मतलब वो आपको याद है वो आखिरी 3-4 साल मैं कर दूंगा जरदारी, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सड़कों में घसीटूंगा। मैं आपको वाकया पूरा सुनाऊं, बड़ा मजे का है। उन्होंने कहा शाहीन सबाई तुम और तुम्हारे जैसे लोग हमें लड़ाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, आप जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम दोबारा 90s के दौर में जाएं, एक दूसरे के खिलाफ पर्चे करें, मुकदमे करें, जमहूरियत डिरेल हो, हम आपके ख्वाब पूरे नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा सर, शाहीन सबाई ने कहा, उन्होंने कहा जनाब अली ये मैंने नहीं कहा था, आप लोगों के अपने स्टेटमेंट से हम इनको ये करप्ट लोगों को ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा शाहीन साहब अगर आप इतनी ज्यादा, पंजाबी में कहते हैं छापा पड़ा हुआ है, अपनी सियासी जमात बना लें, आप जाकर लोगों से वोट मांगे, इसी बुनियाद पे जो हमने अकाउंटेबिलिटी करेंगे, लोग अगर आपको वोट देते तो कल आके आपका जो जी है कर लीजिएगा। ये अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट बता रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी बकौल उनके हमने माजी से सीखा है, माजी से ये सीखा है कि एक दूसरे को कुछ नहीं कहना, जिसका जो हाथ काम करने दो, बिल्कुल करो, वरना साढ़े खाने के अलावा कोई और भी आ जाएगा, कुछ और मसला ये है। इसलिए जमहूरियत बचने के लिए जरूरी है कि जो कुछ कर रहा है उसको टच ना किया जाए। अगर कोई पकड़ा भी जाए तो आप कहें जी का मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है ना, मेरे बड़े जाती तल्लुकात, हमारे भी बड़े जाती तल्लुकात है सबसे, हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं जाती तल्लुकात में, साथ में सबने दी हैं। ठीक तो ये मत कहें हमें कि जी कि आपके जाती तल्लुकात है, बड़े अच्छे लोग होंगे मान लेते हैं, लेकिन वो टॉप पे थे, उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो कहते सीजर की वाइफ की तरह उन पर शक भी नहीं होना चाहिए कि बड़ा लोग जो है, बड़ा वजीर है, वजीर आजम है, ये लोग बैठ के इन पे शक भी हो। ये बोले राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कौन गया था सुप्रीम कोर्ट में? ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, इन्होंने जाकर साबित किया जी पीपल्स पार्टी करप्ट जमात है, इन्होंने वहां से ऑर्डर्स करवाए थे, इन्होंने वहां से पूरी आपकी वर्डिक्ट्स ली थी, ख्वाजा साहब ने ली थी। इनसे पूछें अगर वो इतने अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे, तो फिर शरीफ उसमें बड़ी डिटेल्स आई थी ख्वाजा साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पहला अगर कोई नवाज लीग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट गया था पीपल्स पार्टी के करप्शन के खिलाफ तो ख्वाजा आसिफ साहब। मुझे याद है मैं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में था जब उन्होंने कहा कि जी आपके अपने फोरम, उन्होंने कहा उस फोरम पे हमें इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए हम यहाँ पे आए। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी, तलाल चौधरी साहब मेंबर कौमी असेंबली मुस्लिम लीग नून। अब मसला ये कि पीपल्स पार्टी ने आज मुखातब किया मुस्लिम लीग नून को, सवाल ये है कि क्या होगा। मैं अगर ब्रेक के बाद फिर दोबारा खोलते हैं जी इस मसले को कि पीपल्स पार्टी तो अकेले तैयार हो गई है। जनाब जरदारी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात है कि करप्शन क्या सिर्फ कराची में हो रही है? इसका मतलब करप्शन तो हो रही है, खाली कराची च नहीं हो रही, थोड़ी लाहौर पंजाब में भी हो रही है। ओहदा की बनेगा और क्या कहां जाएगा ये मामला, उस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये टाइमिंग जहां गैर जमानती वारंट्स इशू किए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को क्या मैसेज दिया जा रहा है, उनको क्या कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि हम आपकी इसी वक्त आला क़यादत पर इस तरह के वारंट जारी करें? इस बात का तो हम सवाल उठाएंगे कि ये जो दहशत गर्दों के लिए लॉज बनाए गए उनको सियासतदानों के खिलाफ इस टाइमिंग में किस तरह आप अप्लाई कर रहे हैं। मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इंसेंट बजा देने की बात जरदारी साहब ने पहले की थी, लेकिन लगता ऐसा है कि वो लड़ाई अब शुरू होने ही वाली है, क्योंकि ये कहा गया कि अगर कुछ हुआ तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जंग के मुतरादिफ होगा आसिफ जरदारी साहब पर हाथ डालना। शाजिया मरी साहबा भी हमारे साथ मौजूद है, तलाल चौधरी साहब भी मौजूद है, रऊफ क्लासा साहब भी मौजूद है। शाजिया मरी साहबा, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि करप्शन के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है तो फिर हमारे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी? इज दैट पीपल्स पार्टी की पोजीशन? शुक्रिया काशिफ। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने किसी भी मौके पर किसी भी मुकाम पर यह बात नहीं की है।
کرپشن سے جتنے بیزار آپ ہیں یا میں ہوں، یہ پورا سماج یا ہماری پوری قوم یقینی طور پر کرپشن کے خلاف چاہتی ہے کہ کارروائیاں ہوں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے آج کی پریس کانفرنس یا جو آپ نے لیڈر آف اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب کے بیان کی بات کی ہے، اس میں بڑی واضح ایک بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک برائی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو اسے اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ یہ تاثر ملے کہ آپ ایک جماعت کے خلاف ہیں، آپ اس جماعت کی۔ لیکن یہ تاثر آپ کو کہاں سے ملا ہے جی؟ جس آدمی کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہو، جس کے پاس غلط پیسے بنانے کا الزام ہو، جن کے اوپر الزام ہو سی این جی اسٹیشن پیٹرول پمپ کے لائسنس جاری کرنے کا، لوگوں کو عوام کو اربوں روپے کے نقصان پہنچانے کا، میڈیکل کالجز کو تباہ کرنے کا، وہاں سے پیسے بنانے کا، اس کو کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنی چاہیے ان پر؟ پہلے تو یہ بتائیے مجھے۔ آپ الزامات نہیں، پھولوں کی پتیاں تو صرف ممتاز قادری پر نچھاور ہوں گی اس ملک میں، لیکن آپ الزامات کی جو بات کر رہے ہیں کاشف، لیکن ممتاز قادری کو بھی سزائے موت ہوئی ہے۔ الزام آپ الزام لگائیں، لیکن الزام کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے، جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس پر میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی واضح اپنی کنسرنز کا اظہار نہیں شاہ ابھی بھی چلے دیکھیں ایک سیکنڈ، طریقہ کار کے اوپر یہ کہا ہے طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ الزام لگائیں اور اپنے ہاتھ ساتھ سو جائیں۔ کو آپ میری بات سن لیں میڈم، طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ الزام لگائیں اس کے بعد کچھ نہ کریں، یہ طریقہ ہے پاکستان میں کرپشن کا۔ جو قوانین دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، دہشت گردوں کو ٹیکل کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، انہی قوانین کو آپ سیاسی لوگوں پر عائد کر رہے ہیں، امپوز کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی الزام کے لگنے سے گھبراتے ہیں، ہم عدالتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور گئے ہیں انہیں عدالتوں پر۔ پارلیمنٹ میں ہمارا گہرا یقین اعتماد ہے، ہم پارلیمنٹ میں بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے، خواجہ صاحب نے خود اعتراف کیا کہ پنجاب میں اس طرح کی کارروائیاں یا پنجاب میں اس طرح کے ایکشنز لا انفورسنگ ایجنسیز کے یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی طرف سے نہیں ہو رہے۔ قاسم جہاں پر ہوا وہ بھی پیپلز پارٹی ہے نا جی، مسئلہ یہ صرف پرابلم یہ ہے کہ ہوا تو ہے پنجاب میں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے، دیکھیں پنجاب کے اندر جو ایکشن دکھنا چاہیے، پنجاب کے اندر دہشت گردی سے منسلک جو کارروائیاں ہونی چاہیے وہ تو عمل میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کا کارکن یا پیپلز پارٹی کا لیڈر نظر آ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ تاثر تو بن رہا ہے نا کاشف، یہ آپ کے سامنے ہے۔ نہیں لیکن شازیہ بھی آپ بھی جانتی ہیں تاثر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی تو اسی طرح زیادہ ہے نا جی۔ میں تو صرف ایک سکیل پہ ناپ رہی ہوں جی، میں ذرا پی ایم ایل این کا جواب سن لیتے ہیں، جائے نہیں رہی ہوں کہ کس کو کیا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو فرد ہے یا پیپلز پارٹی کا کارکن ہے، اس کو 90 ڈیز ریمانڈ آپ ATC کورٹ میں لے جاتے ہیں، آپ رینجرز کے حوالے کرتے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی سے منسلک ہے اس کو آپ پنجاب ہو یا سندھ ہو وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ نواز لیگ کو ایک نظر رکھنی چاہیے۔ دیکھیں حکومت ملنا ایک اچھی بات ہے، لیکن حکومت میں رہ کر ذمہ داریوں کو نبھانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج اور بیلنس ہے۔ لیکن آپ میری بات سنیں، ایک سے میں نون لیگ سے اس کا جواب لے لوں شازیہ بی بی۔ مسئلہ یہ آپ کے آرگومنٹ میں بنیادی فلو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں کو ہاتھ لگانا بنیادی طور پر جمہوریت ڈیریل کرنے کے مترادف ہے، آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ جب میں آتا ہوں اس کا ابھی آگے پروگرام میں آتا ہوں واپس آپ کے پاس، دیکھیں یہ الزامات آج کے نہیں ہیں، آپ کی پارٹی پر یہ الزامات لگتے آ رہے ہیں۔ میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو برائی ہے اس کے خلاف کارروائی ہو، لیکن اس کے تقاضے جو ہیں وہ اس قدر پیچیدہ نہ بنا دیے جائیں جو آج کی حکومت بنا رہی ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم لیگ نون والا پکڑا جائے گا؟ سارے فرشتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے جی اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو وہ پکڑا جائے گا، اگر نہیں کی تو زبردستی تو نقدی پورے کرنے کے، اگر 2 فلانے کے پکڑے ہیں تو 2 فلاں کے بھی پکڑنے ہیں، تو جو کرے گا وہ پکڑنا چاہیے۔ اور اس کو آپ ذرا نا کائنڈلی، آپ کی مہربانی، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور باقی سب دوستوں سے بھی کہ اس کو پارٹیوں سے نہ جوڑیں۔ نہیں پارٹیوں سے جوڑنا پڑے گا حضور، میری بات سنیں نا، میں پارٹیاں ڈیفینڈ کرتی ہے نا کہ افراد تو سارے 76 مار کے آپ اس کو اندر نہ کر دیں اگر کسی فرد نے کیا، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ MQM سے، نہ دوسری پارٹیوں سے، MP یا کوئی بھی نون لیگ۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اس تمام پروسیس جو آج چل رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے، چیئرمین نیب لگا تو ایز اے اپوزیشن لیڈر ان کی پوری اس میں رائے لی گئی اور اس پہ لگایا گیا، نیشنل ایکشن پلان بنا تو اس میں یہ آن بورڈ تھے،
اس کے بعد اگر کراچی آپریشن ہے تو اس کے کپتان یہ خود کر رہے ہیں. تو ہر چیز میں, اور ان کے پاس فورمز موجود ہیں, اگر کسی کا کوئی گلا شکوہ جائز ہے تو وہ اس کے لیے اسمبلی بھی ہے, یہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, ان کے دوسرے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کی, اور یہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, اس کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم کم از کم بالکل چور پکڑے اور اس بات پہ, اور سب چور پکڑے, اور اس بات پہ سارے چور پکڑے بالکل. لیکن میں نے کہا زبردستی تو نہیں ہو سکتی نا کہ یہ کہ سب کے 4 ہونے چاہیے, سب کے 2 ہونے چاہیے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اصغر خان کیس کا بھی ہے نا, وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے دور میں تو وہ ضرور کنکلوڈ ہو جائے گا, لیکن انشاءاللہ ہمارے دور میں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. پہلے جب وہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی, اور اسی لیے تو ہو گیا تھا. وہ ہو گیا تھا تو نہیں, اس کے بعد اگر ہو گیا تھا تو اس کے بعد وہ 2-2.5 سال تک وہ پڑھا. ہم تو ابھی بھی حاضر ہیں, اور اس طرح کی تمام چیزیں ہونی چاہیے سب کے خلاف. مگر پیپلز پارٹی سے بھی گزارش ہے, میری آپ سے بھی گزارش ہے, ہم انہیں پارٹیوں سے نہ جوڑیں کہ یہ کوئی پارٹی اس لیے جڑ رہی ہے. روف صاحب, جب میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہا اشرف صاحب کیا, روف صاحب پارٹی اس لیے جڑتی ہے کہ پارٹی کے جھنڈے کے نیچے کام ہوتے ہیں, اس کے جھنڈے کے نیچے وزارتیں ملتی ہیں, ان وزارتوں کے نیچے یہ کرپشنز ہوتی ہیں. ان کرپشنز کے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ آخری دنوں میں منڈی کھول لی تھی. سلیم مانڈوی والے کے بارے میں مشہور تھا اسلام آباد میں کہ انہوں نے منڈی کھول لی ہے یہاں پہ, پارٹی کے جھنڈے کے نیچے کھلی نا. اور اب سوال یہ پوچھنے والا ہے, کسی دن پیپلز پارٹی کے دانشوروں سے پوچھیں کہ جب 3 مہینے رہ گئے آپ کی حکومت ختم ہونے میں, حفیظ شیخ کو ہٹا کے سلیم مانڈوی والا کو کیسے لائے تھے آپ کو؟ یہ کبھی ہوتا ہے؟ اگر اس کے پیچھے کیا ریزننگ تھی, کیا لاجک تھی, آپ کو پتا ہی ہے نا وہ لاجک ساری. مجھے تو پتا ہے, آخری دنوں میں کیا کیا پروو ہوا اور کس چیز. کسی دن حفیظ شیخ کو لے کے, وہ بھی بزدل آدمی سامنے نہیں آئے گا, کیونکہ ایسے لوگ جب پاکستان میں حکومت کرنی ہے تو شیر بان کے آ جاتے ہیں, جب لٹا کے لوٹ پٹ ہو, جب پھر واپس چلے جاتے بیرون ملک بیٹھتے ہیں, اور پھر بایا بٹنڈا تشریف لے آتے ہیں. ذرا اس سے پوچھیں, آپ نے جو انکوائریز آرڈر کی تھی ڈاکٹر عاصم کے خلاف LNG اسکینڈل میں, ان کا کیا ہوا؟ وہ کدھر گئیں؟ ECC کے ریکارڈ پہ منٹ دکھا دوں گا حضور آپ کو. مطلب ان لوگوں کے لیے یہ بن چکا ہے کہ ہم نے جو کچھ کر لیا کاغذات پہ آ گیا, انکوائریز آرڈر ہوئی. حفیظ شیخ کے ہٹنے کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کی منسٹری میں 42 ارب روپے کا ان کا LNG اسکینڈل پہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے. ECC میں باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی کہ انکوائری کر کے لائیں, اس کے اگلے ہفتے بعد وہ نہیں رہے تھے. اب مجھے پتا ہے اس ملک کو کیسے چلائیں. یہ جو ہمیں آپ آرگومنٹ دیے جاتے ہیں, پروسیس ہوتا ہے, لا ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, ان کا اپنا وزیر دوسرے وزیر کی وزارت کے خلاف ایک اسکینڈل میں ڈیٹیل دے رہا ہے, اور باقاعدہ منٹیڈ جو ہیں اس میں چیزیں, کوئی اثر نہیں ہے. اسی میں نیب کا ریفرنس دیکھ, میں عاصم کی بات کر رہا ہوں, ان پہ باقاعدہ آگرہ کا اسکینڈل آیا سر, اس میں اچھے خاصے 10-12 لوگ تھے, اور میں نے رات اپنے شو میں دونوں رپورٹ دکھائی. ایک رپورٹ دکھائی وقاص احمد خان صاحب انکوائری افیسر ہیں, انہوں نے یہاں پہ 63 پیجز کی انکوائری رپورٹ لکھی, جس میں اقبال زیڈ احمد اور عاصم نے باقاعدہ چارج شیٹ کا ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مصروف نے LPG میں کیا کیا کام کیے. 1 سال کے اندر جب نئے چیئرمین صاحب آتے ہیں, انہوں نے نئی رپورٹ لکھائی, اس میں سے نام ہی غائب ہو گیا عاصم کا اور آپ اقبال زیڈ احمد کا. آپ مجھے بتائیں اکاؤنٹیبلٹی کون کرے اور کیسے کریں, آپ مجھے سمجھا دیں. شازیہ مری صاحب سے پوچھتا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے سر, ابھی یہاں پہ ان کے نواز لیگ انجم وکیل خان صاحب, آپ کو NICL یاد ہے سر, اس میں بھی اکاؤنٹ میں امین فہیم صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے, انہوں نے کہا اچھا میرے اکاؤنٹ میں آگے واپس. جو نقصان پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا, جو ہمارے جیسے لوگوں کا رومانس تھا کہ یار یہ لوگ آئیں گے, یہ آئیں گے پاکستان کو بہتر کریں گے. جناب مشرف کے خلاف آپ لوگوں نے ایفرٹس کی, میڈیا نے کی, آپ کی جوڈیشری نے, وکیلوں نے, پوری سوسائٹی نے کی یار. اور ہم یہ توقع رکھتے تھے, اور میرے خیال بڑی ویلڈ توقع تھی کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, فارن کوالیفائڈ ہیں, باہر سے آئیں گے. اچھا باہر انہوں نے وہاں پہ برا وقت دیکھا, لندن کی انہوں نے ایگزائل بک دیا, جدہ بک دیا, نیو یارک, دبئی, یہ اس ملک کو نیا کر کے دے دیں گے. آپ نے اس میں سے یہ نکالا ہے تو نیا ہو گیا نا. نہیں, آپ نے اس میں سے یہ نکالا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے ٹولز ہیں وہ تو آپ نے بند کر کے رکھ دیے ہیں, ان پہ اپنے بندے بٹھا دیے ہیں. ابھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, اب اس ملک میں کیسے اکاؤنٹیبلٹی کریں, جو ہمیں کہا جاتا ہے آپ ثابت کر کے دیں. ایڈیٹر جنرل پاکستان کی آڈٹ رپورٹس پڑی ہوئی ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, جس میں پیپلز پارٹی دور کے تمام کے کرپشن کے آڈٹ پہ رہے ہیں. اب اس کا چیئرمین کون ہے؟ پیپلز پارٹی کا وزیر ہے, جو اسی دور جس کے اپنے خلاف اسکینڈلز آئے ہوئے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ صاحب اس کمیٹی کا سربراہ ہیں, جس کے آگے آڈٹ پیرے رکھے گئے. آپ مجھے بتائیں کیسے ثابت کریں اس کو؟ مطلب آپ نے پورا سسٹم ایسا بنا لیا کہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں, تمام جگہوں پہ اپنے اپنے بندے بٹھا دیں. آپ کہتے ہیں اس کو ثابت کر کے دیکھیں. سسٹم آپ نے, میں اگر شازیہ بی بی کو پہلا سوال تو یہ پوچھنا کہ 3 مہینے آپ کو بچ گئے تھے حکومت کے, آپ نے حفیظ شیخ کو کیوں ہٹا دیا تھا؟ یہ سلیم مانڈوی والا کیسے آ گئے تھے وہاں پہ؟ شازیہ مری صاحبہ اس کا دیں گی, ویسے اگر نہیں ہے جواب تو ہم آگے چلتے ہیں اس کے اوپر.
نہیں مجھے یہ تو نہیں پتا، اگر ان کو نہ ہٹاتے تو پھر شاید کوئی اور تنقید ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ اس بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس وقت جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے اس کو اگر ہم میرٹ پہ بات کر لیں. کلاسرا صاحب انویسٹیگیشن کرتے ہیں، یقینی طور پر ان کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو کہ وہ یہ اتنی کانفیڈنس سے اگر بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک عرصے کے بعد ایک ایسا سسٹم تو آیا نا کہ جہاں عدالتیں موجود ہیں، دروازے کھلے، ہم سب جا سکتے ہیں. ہم بھی اپنی دفاع کے لیے جا سکتے ہیں، آپ بھی ہم پر الزام ثابت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، جو کہ کلاسرا صاحب نے فرمایا، دیکھیں اس میں اگر سید خورشید احمد شاہ صاحب جو کہ پچھلی حکومت میں منسٹر تھے، آج اپوزیشن لیڈر ہیں، تو وہ اپنی اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس کے چیئرمین ہیں. اب اس پر 10,000 اعتراضات ان کی منسٹری پر یا ان کے منسٹر ہونے پر ہو سکتے ہیں، لیکن آج وہ اپوزیشن لیڈر ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو چلے ٹھیک ہے، اس حقیقت کو یہاں پہ روک لیتے ہیں. آپ کی یہ حقیقت اچھی ہے، مجھے یہ بتائیے دیکھتے ہیں اور طریقہ کار سے چلا رہے ہیں. کرپشن صرف کراچی میں ہو رہی ہے، بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں اور انکوائری کرتے ہیں. زرداری صاحب نے کہا کہ بھرپور احتجاج کرے، ٹھوس حکمت عملی اپنائے. کیا کرپشن صرف کراچی میں ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر عاصم کا قصور پیپلز پارٹی سے تعلق، پیپلز پارٹی دفاع کرے گی اگر کوئی آدمی کرپشن کے نام پہ گرفتار ہو؟ کیا پیپلز پارٹی دفاع کرے گی اس کا؟ دیکھیں بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین اس لیے آج ٹارگٹ ہو رہے ہیں کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کلاسرا صاحب کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی یہ بتاتی ہوں کہ اگر میں پوری بات کر لوں پھر آپ اپنا کامنٹ پاس کر لیں. دیکھیں کلاسرا صاحب کی بھی انویسٹیگیشن بتاتی ہوگی کہ اس ملک میں بہت سارے کیسز ہیں، وہ کیسز کیوں نہیں کھلتے، ان کیسز پر بات کیوں نہیں ہوتی. دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا وہ ریکٹ نہیں توڑا جاتا، کیوں نہیں وہاں پر فنڈنگ جو ہو رہی ہے دہشت گردوں کو یا ایسے گروپس کو. دیکھیں فی الحال کرپشن کی بات ہو رہی ہے نا، نیب کے اوپر جب آئیں گے تو نیب کی بات کریں گے. ہماری بہن ہے، بڑے اچھا بولتے، میں ان کی خود بڑی ذاتی طور پر بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. کی بات کرنی جس کے تحت آپ میں اس پہ آ رہا ہوں. آپ کو یاد ہے جناب مشرف کے دور میں دو چیزیں ہیں، ایئر کی کمی اور ایک کمیشن کی بڑی زیادتی ہے. دونوں چیزیں بڑا مسئلہ پاکستان کا آگے چل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ فرات اللہ بابر صاحب سے کسی دن تو کمی ہے کہ فرات اللہ بابر صاحب نے جو ہم لوگوں نے اسکینڈل فائل کیے، انہوں نے اس پہ کچھ 70 کے قریب انہوں نے ریفرنسز جو ہیں جناب مشرف دور کے اسکینڈل تھے 70 جو ڈاکومنٹڈ تھے، وہ ہم نے یہ فائل کے وہاں سے بابر صاحب لیتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے باقاعدہ اپنے وہاں پہ میڈیا سیل میں. اس کے بعد اس کو ریفرنس کی شکل دے کے ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے باقاعدہ اس کو چیک کر کے اسکینڈل ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ نیب کو بھیجتے تھے کہ آپ کے دیکھیں یا آپ کے وزیر جناب مشرف کے وزیر یا جو بھی بڑے بڑے لوگ تھے کہ آپ کا اسکینڈل کاروائی کریں. نیب نے کرنی نہ کرنی ہوا کہ علیحدہ کہانی ہے. اس پہ ٹوٹل 70 ان کے تھے یہ اسکینڈل سے جو پیپلز پارٹی نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیے کہ آج ہم نے یہ بھیجا، پرسوں یہ بھیجا، پورے کے پورے لگ گئے. 2008 آ گیا سر، اور یہ کہتے تھے کہ آپ نہیں کر رہے ہم کریں گے. 2008 میں جو ہی پیپلز پارٹی حکومت ہے، ایک دن میں نے مجھے ضرورت پڑ گئی کوئی تھوڑے سے کسی ریفرنس کی کسی پروگرام کے لیے یا سٹوری کے لیے، میں کیا پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ پہ مجھے تو بڑا کانفیڈنس تھا کہ پڑے ہوئے کبھی ضرورت پڑ گئی تو وہاں سے ڈیٹیل آ جائیں گی. وہ غائب. میں نے چیک کیا، پتہ یہ چلا جناب پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آتے ہی پہلا کام کیا کیا ہے، ویب سائٹ سے سارے اسکینڈل 70 کے 70 انہوں نے ڈیلیٹ کر دے. جب میں نے فرات اللہ بابر سے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ اخباری اسکینڈل تھے، ان کی اہمیت نہیں تھی، ہم کیا کرتے یہ ثابت. میں کہا آپ نے ہمیں بلایا عدالتوں میں کہ یہ اسکینڈل ہے، کلاسرا صاحب کو بلائیں، یہ کاشفوں کو بلائیں، یہ طلال کو بلائیں، فلاں کو بلائیں، ثابت کریں. تو کہتے نہیں ہماری صلح صفائی ہو گئی تھی. جب پیپلز پارٹی کی صلح صفائی ہو جائے تو 70 اسکینڈل جنرل مشرف دور کے معاف. جنرل مشرف نے بدلے میں کیا کیا، اس نے ان کے 10,000 کیسز ان کے این آر او کے ذریعے سیٹل کیے. آپ مجھے بتائیں جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ثابت کریں، جب 10,000 این آر او کے ذریعے کیسے سیٹل ہو جائیں گے، جب 70 کیسز آپ ڈیلیٹ کر دیں گے تو میرے اور آپ جیسے کیسے ثابت کریں؟ سمجھائیں ذرا. پھر مکمکات آخر چھوڑا ہی ہے نا کتنے سیاستدان آپس سے کرپشن کی میں پھڑ جائے گی. مشرف سب سے بڑے پھر کوئی ظاہر شریف صاحب آئیں گے، پھر وہ چڑھائیں گے، گھمائیں گے اپنی جادو کی چھڑی، پھر سارے کمپلین کریں گے، پھر کہیں گے جناب آپ کا کیا کام ہے، آپ کا تو یہ ریاست کے اندر ریاست بننے جا رہی ہے. اگر آپ خود کر لیں تو اسی چیزوں سے بچ جائیں گے. جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ اسی طرح کے اقتدار کے دوران ہوئے ہیں. یہ کراچی کا ایشو بھی اس وقت بھی اقتدار یہ جنرل صاحب کے آنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. معاملہ حل ہوتا ہے جب آپ کا کنسسٹنٹ ہو اور آپ کا ارادہ ہو کہ یہ کرنا ہے. کراچی میں آج امن ہے، کیا فرق ہے؟ اس کے بعد کیا ضرب عزم پہلے سے بہتر، ضرب عزم کیا پاکستان کی اکانومی کے انڈیکیٹرز پہلے سے بہتر، کیا کرپشن کے معاملات جو ہیں کراچی کو جوڑنا نہیں چاہیے اس کے میں اوور آل بات کر رہا ہوں نا. کیا جو یہ آپ کے کرپشن کے سکینڈلز تھے جو
اور جس میں پچھلے 5 سال 10 سال ہماری بڑی مشہوری ہوئی ہے دنیا میں, کیا اس 2 سال میں اس کی کتنی کمی ہوئی ہے؟ زرداری صاحب سے معافی کیوں مانگی تھی شہباز شریف صاحب نے؟ وہ الفاظ کی وجہ سے. اچھا, الفاظ کی وجہ سے. یہ نہیں کیا تھا کہ ہم اور ایک اور بات, یہ تمام چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ پولیٹیکل لیڈر کے ہوتے ہوئے ہو رہی ہیں, یہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے ہو رہی ہیں, اور آپ کی بھی کروا رہی ہے, اور پولیٹیکل یعنی یہ فری دیا ہوا پورا فکرہ ٹھیک نہیں, پورا فکرہ میرا اس میں باقی اگر کراچی میں آپریشن ہے تو وہاں پیپلز پارٹی کرپشن پہ بھی آتا ہوں. جملہ واپس نہیں لینا آپ نے. کرپشن نیب کا چیئرمین ہم نے ان سے مل کے لگایا ہے. سو یہ کاروائی ہو رہی ہے, پالیسی ہے کہ کرپشن کے خلاف کاروائی کریں. بالکل, اور اس میں پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ. سو اگر یہ تننے گئے کوئی تو پھر تہاڈی غلطی ہے, کرپشن نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جس نے کرپشن نہ کر دینا. دیکھیں آج ان کی 2 پریس کانفرنس بڑی ہوئی ہیں, ایک خورشید صاحب نے کی ہے, ایک شیرین, دونوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے کیا تو ہم اس کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. دونوں نے کہا. شاہ جی ابھی بھی بریک بتائیے گا آپ نے کیا کہنا ہے. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد یہ معاملہ جاتا ہوا کدھر نظر آ رہا ہے, کیا اس لپیٹے میں گروہ صاحب اور لوگ بھی آنے ہیں کہ یہ وقتی طور پہ یہ ڈنٹنگ پینٹنگ ہو رہی ہے. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری, 90 دن کا ریمانڈ, سیریس کرپشن کے الزامات. آئی ایم شور پاکستان کے عوام کے لیے یہ کرپشن کا ایشو دل کے بڑے قریب تر ہے. کہانیاں ہم شازیہ بھی بڑی سنتے ہیں, ہر دور میں کہانیاں سنی, فلانا چور, فلانے نے کرپشن کی, فلانا وزیر, فلانا پولیٹیشین, اور جج جنرل اور جرنلسٹ آئی ایم شور اس کے اندر شامل ہے, لیکن کوئی پولیٹیشین کے ساتھ یہ نام زیادہ جڑا ہوا ہے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں, طلال چودھری صاحب وزیر اعظم صاحب ہیں, آپ اس کے ساتھ آن بورڈ ہیں, آپ لوگوں نے فیصلہ کیا تھا, چاہے وہ کراچی میں ٹیرر فائنینسنگ ہو جس کا الزام لگا ان کے اوپر, یا دوسری کرپشن ہو, ہم ساروں نے مل کے فیصلہ کیا وزیر اعظم کی سربراہی میں یہ کرپشن کے خلاف ڈرائیو آگے چلے گی. دیکھیں کاشف, جہاں تک کرپشن کے خلاف کارروائی ہے وہ بالکل بلا تفریق ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کراچی آپریشن کا, آپ بھی جانتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کا وہ ایک حصہ ہے, اور نیشنل ایکشن پلان بنیادی طور پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شروع کیا گیا, جس کا آغاز گو کہ آرمی چیف نے اپنی کارروائی جو جون کے ماہ میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر حکومت نے اس کی اونرشپ لی. کوئی بات نہیں, ایک اچھی کارروائی شروع ہوئی, اور ہم سب نے کہا کہ یہ کراچی آپریشن آج کا ایشو نہیں ہے میڈم, آج کا ایشو کرپشن اب کراچی آپریشن نہیں, کیونکہ کراچی آپریشن کا ذکر ایک سے زائد مرتبہ اسی پروگرام میں ہوا ہے, بار بار کیا گیا ہے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ کراچی آپریشن دہشت گردوں اور جو مافیاز ہیں کراچی کے اندر جو جڑ پکڑ گئے تھے ان کے خلاف تھا. اب اس کا رخ کیسے سیاسی لوگوں کی جانب بالخصوص پیپلز پارٹی کی جانب ہو گیا ہے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پر وضاحت کی ضرورت ہے. اور پھر ATC کے اندر اور پھر 90 ڈیز ریمانڈ کی بات, آپ بے شک الزامات کے لیے پوچھ تاچھ ضرور کریں, جو کہ ہونی چاہیے, ہوتا ہے یہ عمل. صرف پاکستان میں کرپشن کے خلاف کارروائی نہیں ہے, دنیا کے معظم معاشروں میں یہ کارروائی ہو رہی ہے, لیکن اس پر سوالیہ جو اٹھ رہے ہیں پکڑیں گے کیسے؟ ارے میں کاشف, میں نے کب کہا کہ کوئی الزام آپ نہ لگائیں, الزام لگائیں, لیکن الزام لگانے کے طریقے تو دیکھیں. الزام لگائیں, آپ 90 ڈیز ریمانڈ کر رہے ہیں, آپ ATC کورٹ میں گھسیٹ رہے ہیں, آپ دہشت گردوں کے جو لاز ہیں جو دہشت گردوں پہ تو اپلائی نہیں کیے جا رہے آج کے دور میں, لیکن سیاسی لوگوں پر اپلائی کیے جا رہے ہیں. یہاں پر ہمارا اختلاف ہے, ہمارا ایک سمپل اختلاف ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر الزام ہے, ثبوت ہے, آپ سامنے نہ لائیں. یہ عدالتیں ہیں, یہی وہ دور ہے جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ الزامات کا بھرپور طریقے سے عدالت میں بھی جواب دیں اور پارلیمنٹ میں بھی جواب دیں. لیکن یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. باقی ساروں کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو کیوں نہ کیا جائے؟ باقی ساروں کو اگر عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے ان کو کیوں نہ کیا جائے؟ دہشت گردی کے خلاف ہی آپ کو نظر آئے. علیحدہ قانون چاہتے ہیں اس ملک میں کہ ہمارے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ کریں, دوسروں کو چوروں کی طرح ٹریٹ کریں. اگر کسی اور پر الزام ہے ان کے اوپر اٹھائیں, ہمیں نہیں اٹھائیں. ہمیں پہلے آپ ایک خط لکھیں, خط میں کہ مؤدبانہ گزارش ہے جناب آپ پر الزامات ہیں, عدالت چلے گئے. انہوں نے تو 97 کی طرح کسی عدالت پر اٹیک نہیں کیا نا جی. یوسف رضا گیلانی صاحب آن ریکارڈ ہے, خود عدالتوں میں پیش ہوئے, انہوں نے تو 97 کی طرح پتھراؤ نہیں کیا. مجھے تو بڑا سخت ڈس ایگریمنٹ ہے ان سے, مجھے تو ان سے سخت ڈس ایگریمنٹ ہے. قانون کا ہینڈلنگ ہر آدمی کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سیاسی جماعت کے تو برائے مہربانی قانون آپ کے سامنے ہر آدمی کو نہ دکھائے نا, ہر آدمی
آج MQM والوں نے بڑی ٹویٹیں کی آپ کے بارے میں, آپ نے میرا خیال ہے وہ ٹویٹس پڑھی نہیں, انہوں نے کہا ہم جب کہتے تھے تو آپ کہتے تھے جناب یہ آپریشن ہو رہا ہے, ہم کپتان ہیں بھگتو, اب آپ کی باری آئی ہے تو اب آپ جنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں رو صاحب کو سن لوں, میں آتا ہوں آپ کے پاس, شازیہ بی بی آتا ہوں. جب کارروائی ہوئی تو ہم نے کہا یہ صحافی دہشت گرد نہیں ہو سکتا, یہ نیا جواز ہے. کل کو میرے خدا نہ خواستہ کسی ٹیرر گروپ سے نکل آئے, لنک سے نکل آئے, میں آ کے جواز لے لوں جی میرے اوپر آپ اپلائی کر رہے ہیں, میں کیسے ہو سکتا ہوں جناب؟ آپ پہ آ جائے, کسی پہ خدا نہ خواستہ آ جائے, یہ کیا جواز ہے کہ سیاستدان نہیں کر سکتا؟ مجھے یہ سنجے دت کتنا بڑا انڈین ایکٹر, میرا فیوریٹ, اب مجھے بتائیں کہ وہاں پہ بلاسٹ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ جا کے لنک کیسے ہو گیا سنجے دت, جیل میں ہے بیچارہ آج کل. تو یہ ہمیں مت بتائیں کہ ہمارا لنک کیسے نکلے, ہم تو سیاسی لوگ ہیں. مثال دی ویسے نہیں بتا رہا ہوں نا, سنجے دت فلموں کا ہیرو, اس کا اچانک کہاں سے آپ کے ممبئی بلاسٹ جو ہوئے اس کا لنک کیسے ہو گیا؟ بیچارہ 4 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے اور بیوی اس کی کینسر کی اس کی مریض ہے. ایون دین انہوں نے پکڑا, انہوں نے پراسیکیوٹ, وہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ ایکٹرس کا قتل بن گیا. سر سن لیں جسٹ 1 منٹ, اس کا آپ لوگ 8 سال سے کراچی کو رول کر رہے ہیں اور اندھوں کی طرح رول کر رہے ہیں. آپ اس وقت بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی, ذرا بریکیں آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, تھوڑے سے اکاؤنٹیبلٹی کے رولز رہنے دیں, کچھ تھوڑا سا اس ملک میں ایک ڈرامہ صحیح چلنے دیں. آپ نے کہا نہیں, یہ صوبہ ہمارے پاس 18ویں ترمیم جو اس ملک کے لیے سب سے زیادہ, آپ آج میری بات یاد رکھیے گا, یہ سب سے زیادہ نقصان دے گی خدا نہ خواستہ آپ کی 18ویں ترمیم دے گی. ان لوگوں نے جس طریقے سے بیٹھ کے تمام پاورز لے کے انہوں نے تمام اپنے صوبوں میں لے کے گئے اور آگے ڈسٹرکٹس کو ٹرانسفر نہیں کی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا ملک ترقی کرتا, آپ یہی NFC کے پیسے, آپ دوسرے ایڈمنسٹریٹو آپ کی فائنینشیل پاور سے آپ صوبوں نے یہاں سے تو لے لی فیڈریشن سے, آگے انہوں نے ڈسٹرکٹ کو ٹرانسفر نہیں کیا, NFC کے پیسے کھا گئے. ان سے پوچھے 4000 بلین روپیز NFC کا ملا سندھ کو, 4000 بلین پچھلے 8 سالوں میں. 8 سالوں میں آپ کی حکومت نہیں ہے, جواب طلبی آپ کی ہوگی, وزیر آپ کے تھے, آپ کے وزیر اعلیٰ تھے, آپ کے لگائے ہوئے افسر تھے. آج اگر یہ کرپشن کا چیف سیکرٹری اب ضمانتیں قرار, کین یو امیجن چیف سیکرٹری ضمانتیں قرار ہے. جو ابھی ویپنز کا اسکینڈل آیا تھا یہ کسی اور صوبے میں تو نہیں آیا, آپ کے صوبے میں ہے, جواب طلبی آپ سے کی جائے گی. طلعت چودھری صاحب بات تو وہی ہے نا کہ اگر کوئی الزام ہے تو الزام آگے جانے دینا, انویسٹیگیٹ ہونے دیں, کچھ نہ ہو تو آ جائیں گے واپس. اب آپ کہتے ہیں کہ ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو ہو جائے. سب سے پہلے تو عید سے عید بجا دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جنگ ہوگی. آپ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں بیک فٹ پہ سے بھیجیں ساروں کو. جناب طلعت چودھری صاحب کوئکلی میڈم طلعت صاحب کو سننے دیں, میرا وقت کم رہے گا. جی جناب, کسی کا فوکس نہیں ہے. دیکھیں شازیہ مری صاحب